الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ وحدہ لا شریک کی حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد اس کے لاڈلے اور پیارے محبوب دانائے غیوب نور مجسم شفیع معظم احمد مختار محبوب پروردگار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نیر تاباں مہر درخشاں سیاح لامکاں معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عقیدتاً تحفۃً عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں
دعا ہے اب تعالی ہم سب کی نماز جمعۃ المبارک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، آج چودہ اگست کا دن ہے۔ آج یوم آزادی ہے۔ یہ 14 اگست کا دن مسلمانوں کے لیے بالخصوص اہل پاکستان کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور یہ ایک پاکستان کا قومی تہوار ہے۔ اس دن کو رب ذوالجلال نے دشمنوں کی گھنونی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد اسلامی ریاست عطا فرمائی، جس کو آج پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس جشن آزادی کے موقع پر تقریباً پورا ملک ہی سبز ہلالی پرچموں کے ساتھ سجا دیا جاتا ہے۔ ہر گھر میں، ہر دکان پہ، ہر بازار میں لہراتے ہوئے یہ سبز پرچم اور یہ جھنڈیاں یہ رونق کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ پورے ملک پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری طور پر محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، تقریبات کا انتظام انصرام کیا جاتا ہے، اور صرف ملک پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ہمارے جو دوست، ہمارے بھائی، ہمارے اعزاء و اقربا جو بیرون ملک میں ہیں، وہ بھی جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو بیرون ملک میں بھی وہ اپنی رہائش گاہوں کے اوپر یہ جھنڈے لگا کر، اپنی سواریوں پر، گاڑیوں پر یہ جھنڈیاں لگا کر برملا اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ وہ دن ہے جس دن رب ذوالجلال نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ تو سامعین حضرات، یہ جو یوم آزادی ہے، جہاں پہ ہمیں یہ بڑی خوشی اور مسرت اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے، وہاں پہ یہ اپنی کچھ پرانی یادوں کو تازہ بھی کرتا ہے کہ یہ وہ ملک عظیم ہے جس کے حصول کی خاطر بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس ملک کو، اس اسلامی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی عزت و آبرو کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اور جن لوگوں نے اس ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانیاں پیش کی، ان کی قربانیاں آج بھی ہم سے کچھ مطالبات کر رہی ہیں، ان کی قربانیاں آج بھی ہمیں کچھ پیغام دیتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ آج میں اس مختصر سے وقت میں
پاکستان کے پس منظر اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے اس پیارے وطن کو، ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کو تا قیام قیامت آباد اور شاد رکھے، اور جس مقصد کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں پیش کی، رب ذوالجلال ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ مدینہ طیبہ کے بعد اسلام کے نام پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر جو سب سے بڑی ہجرت کی گئی، وہ ہجرت تھی جو برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف کی۔ اس ہجرت کو شہر مدینہ کی ہجرت کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت نسبت ہے، بڑی مناسبت ہے کہ مدینہ پاک کے لوگوں نے ہجرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر کی تھی۔ انہوں نے اس لیے ہجرت کی تھی تاکہ وہ ایک اسلامی ریاست کو قائم کر سکیں، تاکہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نفاذ ہو۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے جو ہجرت کی تھی وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر انہوں نے ہجرت کی، اور مدینہ منورہ کے زیر سایہ اور مدینہ منورہ کے فیضان کا صدقہ رب ذوالجلال نے برصغیر کے مسلمانوں کو بھی یہ اعزاز بخشا کہ برصغیر سے جو ہجرت کر کے ملک پاکستان میں آئے، نہ کسی رنگ کا امتیاز تھا، نہ نسل کا، نہ زبان کا فرق تھا، سب کی زبان پہ صرف ایک ہی نعرہ تھا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ جس نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی، اسی نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی طرف بھی ہجرت کی گئی، اور یہ شہر مدینہ کے بعد سب سے بڑی ہجرت ہے پوری دنیا پہ، جو اسلام کے نام پر اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر لوگوں نے برصغیر سے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ تو سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں رب ذوالجلال نے حضور آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں کو یہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے ایسی چیز کی طرف جو چیز تمہیں زندگی بخشے، تو فرمایا استجیبوا، فوری طور پہ حاضر ہو جایا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ کا حکم بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بندہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیہ کریمہ میں رب تعالیٰ نے اپنی اور اپنے پیارے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، فرمایا میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو، جب میرا رسول تمہیں بلائے تو فوری طور پہ حاضر ہو جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور آگے ساتھ ہی ارشاد فرمایا اگر تم نے نافرمانی کی، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل نہ کی،
تو فرمایا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تو فرمایا پھر اس فتنے سے ڈرو، فرمایا پھر تم اس فتنے سے ڈرو کہ جو فتنہ صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ جب رب کا عذاب نازل ہوگا تو وہ صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ نیک اور بد سب تک وہ پہنچ جائے گا، نیک اور بد سب ہی اس میں مارے جائیں گے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا کہ میرے رسول کی بات کو مانو، اس کے بعد فرمایا اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنا احسان یاد دلایا، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے، لوگ تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جب تم ڈر رہے تھے فآواکم، تو اللہ نے تم کو پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں طاقتور کر دیا، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکریہ ادا کرو، تاکہ تم رب تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو سامعین حضرات، اس آیہ کریمہ کو اگر باغور مطالعہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ ان صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی جو شہر مکہ سے ہجرت کر کے شہر مدینہ کی طرف گئے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے میرے محبوب کے غلاموں، وہ وقت یاد کرو جب مکے میں تم بالکل تعداد میں تھوڑے تھے، کافروں کی تعداد تم سے بہت زیادہ تھی، تم زمین میں کمزور سمجھے جا رہے تھے، کافر یہ چاہتے تھے کہ وہ تمہارا نام ہی اس دنیا سے ختم کر دیں، تمہارا مذہب ہی اس دنیا سے ختم کر دیں۔ جب کافر تمہارے ختم کرنے کے درپے تھے، فآواکم، تو اللہ نے تمہیں شہر مدینہ میں پناہ عطا فرمائی، وأیدکم بنصرہ، اور شہر مدینہ میں ایسی پناہ عطا فرمائی کہ تم ہر قسم کے خوف و ہراس سے آزاد ہو گئے، تم ہر قسم کے اندیشے سے، خوف سے امن میں ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے تمہاری اس طرح مدد کی کہ رب تعالیٰ نے تمہیں بدر میں بھی فتح عطا فرمائی اور حنین میں بھی فتح عطا فرمائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور رب تعالیٰ نے تمہیں مال غنیمت عطا کیا، تمہیں رزق عطا فرمایا، رب تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی رحمتوں اور اپنے انعامات کی بارش کر دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ رب تعالیٰ نے پہلے اپنے احسانات یاد دلائے، وہ احسان کیا تھے؟ فرمایا تم تھوڑے تھے، تم ڈرتے تھے، رب تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تمہیں پناہ دی، تمہیں رزق دیا، اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ جس نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو سامعین حضرات، یہ آیہ کریمہ جو صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی ہے، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صرف ایک موقع کے لیے خاص نہیں ہوتا، بلکہ قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہوتی ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اس میں روشنی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ بلا واسطہ ان صحابہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے شہر مکہ سے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن اگر غور کے ساتھ اس آیہ کریمہ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہی آیہ کریمہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی حالات زار کو بھی واضح کر رہی ہے، یہ مسلمانوں کی اس حالت کو واضح کر رہی ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اے مسلمانوں، اے پاکستان کے باشندوں، اے برِ صغیر کے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں بالکل تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تم تو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ہندو اور انگریز تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے،
وہ تو دنیا سے تمہارا نام ہی ختم کرنا چاہتے تھے، تو پھر کیا ہوا جب وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے تھے؟ وہ تو تمہیں مذہبی عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں سر عام دیتے تھے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں پاکستان میں پناہ عطا فرمائی۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہیں پناہ عطا فرمائی اور تمہاری مدد کر کے تمہاری قوت کو زیادہ کیا۔ تمہاری مدد کس طرح کی؟ رب ذوالجلال نے تمہارے مذہبی امور کے لیے تمہیں علماء اہل سنت کا سایہ عطا فرمایا، مذہبی کاموں کو سر انجام دینے کے لیے، مذہبی قیادت کے لیے تمہیں علماء کرام اور شیوخان حدیث عطا فرمائے، تمہیں بزرگان دین عطا فرمائے جو تمہاری مذہبی قیادت کر رہے تھے، اور تمہاری مدد سیاسی قیادت اس طرح کی کہ تمہیں سیاسی قیادت کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسے عظیم لیڈر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکستان جب تمہیں عطا کر دیا اور پھر تمہیں ہر قسم کے اس میں پھل عطا کیے، پھول عطا کیے، اور یہ ملک پاکستان جس میں ہم آج زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بھی رب ذوالجلال کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم چاروں قسم کے موسم انجوائے کرتے ہیں۔ موسم گرما بھی، سردی بھی، اور اس میں موسم بہار بھی آتا ہے، موسم خزاں بھی آتا ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ فرمایا تمہیں یہ پھولوں اور پھلوں سے لدا ہوا ملک عطا کیا ہے۔ فرمایا جب تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے، جب انگریز اور ہندو تمہارے اوپر ظلم کر رہے تھے تو تمہیں پاکستان میں لا کے پناہ دی، تمہاری علماء و مشائخ کے ساتھ، قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے سیاسی لیڈروں کے ساتھ جب تمہاری مدد کی، تو اب تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ تم اپنے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرو۔ تو سامعین حضرات، یہ ملک پاکستان جو ہمیں عطا ہوا، ہم آج جشن آزادی کا دن ہے، تو جشن آزادی کا اصل مقصد جو ہے شاید کہ ہمارے یہ نوجوان نسل جو ہے اس کو بھول چکی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ملک پاکستان کس طرح حاصل کیا گیا۔ اس ملک کے پیچھے 3 صدیوں کی وہ مسلسل جد و جہد، 300 سال تک جو ہمارے اسلاف نے اس کے لیے قربانیاں پیش کی، ان قربانیوں کی مثال پیش کرنا بڑا مشکل ہے کہ جو 300 سال تک ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں پیش کی، وہ قربانیاں ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں۔ آؤ ذرا ان عظیم داستانوں کو سنو کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ نے انگریز کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی جب لڑی گئی، جب یہ تحریک چلائی گئی، تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جب جہاد کا فتویٰ دیا، تو وہ انگریز انہوں نے بڑی کوشش کی آپ کو خریدنے کی کہ کسی طریقے سے آپ اس فتوے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تاکہ آپ مسلمانوں کو ہمارے خلاف نہ کریں۔ تو انہوں نے آپ کو جب خریدنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس محمد عربی کے غلام کو جب خرید نہ سکے، تو انہوں نے شیخ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مقدمہ دائر کروا دیا۔ جب ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا عدالت میں، جب قاضی جو تھا وہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، اس نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو رہائی دلائی جائے، آپ کو رہا کر دیا جائے۔ اس نے ہر ممکنہ طور پہ کوشش کی، اور مقدمے کا انجام اس بات پہ ہوا کہ جو گواہ تھے وہ اس بات سے مکر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو جانتے ہی نہیں، یہ بندہ پتہ نہیں کون ہے، اس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا۔ وہ جو آپ کا شاگرد تھا اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور آپ کو ممکنہ حد تک بچانے کی کوشش کی۔ تو گواہوں نے کہا آخر پہ کہ ہم اس بابے کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کون ہے، اس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایمانی غیرت کو جوش آیا، آپ نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے، لیکن میں بتاتا ہوں میں وہی فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے برطانوی سامراج کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا ہے۔ فرمایا آج بھی اس فتوے پہ قائم ہوں، اور جب تک میرا آخری سانس میرے اندر باقی ہے، جب تک میری یہ سانسوں کی لڑی جاری ہے، جب تک میرا آخری دم باقی ہے، میں اس وقت بھی یہ کہوں گا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے۔ آپ نے اس وقت بھی انگریزوں کے دانت کھٹے کیے اور برطانوی سامراج کے جبڑے کو توڑا اور مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح پیدا کی، اور پھر آپ کو اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں آپ کو جیل جانا پڑا،
اور جب جیل میں گئے اور کالے پانیوں کے اندر وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ ہمارے کئی بزرگان دین، ان کو اگر آج تو لوگ پوچھتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا، مولویوں کا کیا کردار ہے قیام پاکستان کے اندر، اور جب انگریز کے خلاف فتویٰ تمہارے باپ نے دیا تھا، اگر علماء نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا تو علماء کو سزا کس وجہ سے ہوئی؟ جزیرہ انڈمان کے اندر کتنے ہی ہمارے بزرگ جوانیوں کے اندر وہ جیل کے اندر گئے، اور جب وہاں سے نکلے تو ہڈیاں گل چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور علامہ فضل حق خیر بادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے رہائی کا جب پروانہ لکھا گیا، انگریز نے کہا ان کو اب بوڑھے ہو گئے، آزاد کر دیا جائے۔ جب آزادی کا پروانہ جیل خانے کی طرف لے جایا گیا تو ادھر سے فضل حق خیر بادی کی میت جیل خانے سے باہر نکل رہی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے اس قدر یہ محنتیں کی، اور پھر رب ذوالجلال نے ہمیں یہ پاکستان جیسا یہ ملک عطا کیا کہ آج ہم آزادانہ طور پہ اس میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ ملک پاکستان، اس کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی گئی۔ تو سامعین حضرات، ملک پاکستان جو رب تعالیٰ کا ہمارے اوپر عظیم احسان ہے، ہمیں چاہیے کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو پھر ہم اس احسان کا شکریہ ادا کریں۔ وہ شکریہ کس انداز میں ہم نے ادا کرنا ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ہمارے لیے نصیحتیں آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دی گئی۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار عطا کر دیں، زمین پر ہم ان کو راج دے دیں، ان کو بتا دیں اب یہ تمہارے قبضے میں ہے زمین، اب تم جیسا چاہو اس میں عمل کرو، تو رب تعالیٰ فرماتا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ بلائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، لوگوں کو بلائی کا حکم دے کے برائی سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے ہے تمام کاموں کا انجام۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ کریمہ کے اندر بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ بتایا، اے پاکستان کے باشندوں یاد کرو اس وقت کو جب تم میرے ساتھ یہ وعدے کرتے تھے، تم میری بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ یہاں پہ تو ہندو ہمارے اوپر مسلط ہے، یہاں پہ تو انگریز ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ ہمیں آزادانہ طور پہ عبادت نہیں کرنے دیتے، یہ ہمیں آزادانہ طور پہ دین اسلام کو نافذ نہیں کرنے دیتے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہمیں ایک الگ سے آزاد ملک عطا فرما تاکہ ہم وہاں پہ جا کے تیری عبادت کریں۔ اور تقاضا بھی اسی بات کا ہے، اقاموا الصلاۃ، جب وہ پہلے دعائیں مانگتے رہے پھر وہ جا کے وہاں نماز بھی قائم کریں، لیکن ہم تو اصل مقصد کو ہی بھول گئے۔ اب رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، اے پاکستان کے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم دعائیں مانگتے تھے، میرے ساتھ وعدے کرتے تھے، یا اللہ ہمیں الگ ملک عطا کر، ہم وہاں پہ تیرے قرآن کا، تیرے نبی کے فرمان کا نفاذ کریں گے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب تمہاری حالت کو کیا ہوا؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور یہ بات یاد رکھنا اگر میں نے تم کو ملک عطا کیا ہے تو پھر تم سے ملک چھین بھی سکتا ہوں، اگر میں نے تم کو ملک دیا ہے، تمہیں یہ پاکستان جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، تو پھر تمہیں اس نعمت سے محروم بھی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا تمہارے لیے بہتری اسی بات میں ہے کہ جس مقصد کے لیے تم دعائیں مانگتے رہے ہو، جس مقصد کے لیے تم میرے ساتھ وعدے کرتے رہے ہو، آج ان وعدوں کو پورا کرو۔ تو سامعین حضرات، آج اب ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ کیا ہمارے اسلاف نے جو وعدے کیے تھے اس وقت رب ذوالجلال کے ساتھ، کیا ہم اب ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہلوائیں، جس پاکستان کے لیے ہمارے اسلاف نے اتنی قربانیاں دی؟ کیا ہم اس پاکستان میں رہنے کے حقدار ہیں؟ آج ہر بندہ مزدور سے لے کے اعلیٰ عہدیداران تک ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے اس ملک پاکستان میں ہمارا کوئی بھی کاروبار سود کے بغیر آگے ترقی نہیں کرتا، ہمارا کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں چل رہا۔ آج ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یار وہی کام تو ہندو کرتے تھے، یہی کام تو انگریز بھی کرتے تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، یہی دھوکے تو ہندو بھی اس وقت مسلمانوں کو دیتے تھے۔ اس وقت تو ہم بڑے وعدے کرتے تھے، یا اللہ ہمیں الگ ملک دے دے، وہاں پہ جا کے ہم تیرے قرآن اور سنت کا نفاذ کریں گے۔ لیکن اب ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمارا کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں چل رہا، ہمارا کوئی بھی کاروبار سود کے بغیر نہیں چل رہا، اور ہم علانیہ طور پر
رب ذوالجلال اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم۔ اب میں صرف ترجمے کے ساتھ یہ اختصار کرتا ہوں۔ حضرت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مہاجرین 5 چیزیں ایسی ہیں میں رب ذوالجلال کی پناہ مانگتا ہوں کہ رب تعالیٰ تمہیں ان میں مبتلا کرے، کہیں تمہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ فرمایا 5 باتیں ایسی ہیں تمہیں ان میں مبتلا کیا جائے گا۔ فرمایا میں رب ذوالجلال کی پناہ مانگتا ہوں کہ رب تعالیٰ کہیں تمہیں ان میں مبتلا نہ کر دے، میرے غلاموں کو ان میں مبتلا نہ کر دے۔ فرمایا سب سے پہلی بات، فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، عریانی عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پہ وہ یہ سارے کام کرنے لگیں گے تو فرمایا فشا فیہم الطاعون، فرمایا ان کے اندر طاعون جیسی بیماریاں پھیلیں گی۔ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، فرمایا ایسی ایسی بیماریاں ان کو لگیں گی، فرمایا جن بیماریوں کا نام ان کے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو یہ ہمارے اوپر جو بیماریاں ہیں، یہ بلڈ پریشر، یہ شوگر وغیرہ، اور یہ کرونا وونا جو ابھی ان دنوں میں گزر رہا ہے، اور خوف و ہراس ہر کسی کے دل میں بیٹھا ہے، کیا ہمارے کبھی یہ باپ دادا کو بھی یہ بیماریاں لگی تھی؟ نہیں، بلکہ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت شروع کر دی۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے جب ہم خلاف چلنے لگے، جب ہمارے اس ملک عظیم میں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا گیا، جب اسی میں بے حیائی اور فحاشی کے اڈے کھلے، جب اسی میں شراب خانے قائم ہوئے، تو پھر اس کا ہمیں یہ سزا بھگتنا پڑی کہ رب ذوالجلال نے ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے، فرمایا جب لوگ زکوٰۃ سے ہاتھ روک لیں گے، لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو فرمایا پھر رب ذوالجلال ان پہ بارش روک لے گا۔ فرمایا پھر بارش نہیں برسے گی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ تو دیتے نہیں لیکن پھر بھی بارش تو برستی ہے۔ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، فرمایا جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر بھی اگر بارش برسے گی تو فرمایا وہ جانوروں کی وجہ سے برسے گی، انسانوں کی وجہ سے نہیں برسے گی۔ رب ذوالجلال جانوروں کے اوپر رحم کرتے ہوئے بارش عطا کرے گا، نہ کہ انسانوں کی وجہ سے بارش عطا کرے گا۔ وہ فرمایا تیسری بات، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے تو فرمایا پھر وجور السلطان علیہم، فرمایا پھر ظالم اور جابر حکمران ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ فرمایا ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اور چوتھی بات نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی، جو آج کا اہم پیغام آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، فرمایا جب کسی قوم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کام کرنے شروع ہو جائیں، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نہ مانیں بلکہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون نافذ کرنا شروع کر دیں، تو فرمایا پھر کیا ہوگا، صلّت اللہ علیہم عدواً، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ پھر ملک پاکستان ہوگا لیکن یہاں پہ 7 سمندر پار بیٹھا ہوا امریکہ اپنا حکم چلا رہا ہوگا۔ ملک تو مسلمانوں کا افغانستان ہوگا لیکن تسلط کسی غیر کا ہوگا۔ افغانستان اور کشمیر کے اندر وہ زمین تو مسلمانوں کی ہوگی لیکن تسلط کسی غیر کا ہوگا۔ ہم اس میں اپنا محاسبہ کریں، اپنے حکمرانوں کو دیکھیں کہ آج جو تورا بورا کی پہاڑیوں سے اٹھتا ہوا دھواں ہمیں نظر آتا ہے، آج جو پورا اسلام جو بم دھماکوں کے ساتھ لرزتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کا سبب ہے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی کی، فرمایا جب تم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر رب ذوالجلال اس طرح کے عذاب تم پہ مسلط کرے گا۔ تو سامعین حضرات، یہ ملک پاکستان جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی،
وہ بزرگ جن کو توپوں کے منہوں پہ رکھ کے گولوں کے ساتھ اڑایا گیا، اور ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے، آج لوگ تو بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیام پاکستان میں علماء کا کردار کیا ہے، علماء نے کیا کیا۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے ہندوستان کے اندر 4000 دینی مدرسے تھے، تو میں نے ان کا جب 4000 دینی مدرسے جب جنگ آزادی کے بعد میں نے ان کا سروے کیا، میں نے دیکھا تو 50 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے اوپر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو، جس کے اوپر کسی حافظ قرآن کی، کسی طالب علم کی، کسی تحریک آزادی کے جانسار کی لاش نہ لٹکی ہو۔ سامعین حضرات، آج ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں ٹرے میں رکھ کے یہ ملک پاکستان مل گیا، قائد اعظم نے رات خواب دیکھا اور صبح کو اس نے پاکستان لے لیا، نانا، بلکہ اس ملک پاکستان کے پیچھے 300 سال کی وہ عظیم جد و جہد ہے جس کے لیے مسلسل کوششیں ہوتی رہی، ہمارے اسلاف نے قربانیاں پیش کی۔ اس ملک پاکستان کی بنیاد کے اندر ہمارے 20 لاکھ مسلمانوں کی ہڈیوں کو بنیاد کے طور پر رکھا گیا۔ یہ ملک پاکستان ایک خون کا دریا عبور کر کے ہمیں حاصل ہوا۔ یہ وہ ملک پاکستان ہے جس کو بڑی محنت و تگ و دو کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ آج ہمارے نوجوان جن کو یہ موٹر سائیکل دوڑانے کے علاوہ، ون ویلنگ کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، ان کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ یوم آزادی منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یوم آزادی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کی روحیں آج بھی بے قرار ہیں، آج بھی بے چین ہیں، وہ ہمیں پکار کے یہ کہتی ہیں کہ اے پاکستان کے مسلمانوں، ہم نے اپنی جانیں اس لیے تو نہیں قربان کی تھی کہ اس ملک پاکستان میں شراب خانے کھولے جائیں، اس ملک پاکستان میں بے حیائی اور فحاشی کے اڈے ہوں، اس ملک پاکستان میں غیروں کا تسلط ہو، اس ملک پاکستان کی پاک سرزمین ہو اور غیر مسلم اپنے ناپاک قدموں کے ساتھ اس کے تقدس کو پامال کرتے ہوں۔ یہ ملک پاکستان کے لیے ہم نے اس لیے جانیں قربان تو نہیں کی تھی کہ یہاں جو گستاخ رسول ہے اس کو باعزت رہا کر دیا جائے اور آج کے رسول کو پھٹے پہ لٹکایا جائے، نانا، بلکہ ہم نے تو اس ملک پاکستان کے لیے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نفاذ ہو، اس ملک پاکستان میں قرآن کو نافذ کیا جائے، اس ملک پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کو لا کر احکامات نافذ کیے جائیں۔ ہم نے تو اس لیے اپنی قربانیاں پیش کی تھی، تم کس کاموں کی طرف چل پڑے ہو؟ لہٰذا تم یوں کرو کہ جس مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے ہم نے اپنی قربانیاں دی، تم اس مقصد کو پورا کرو تاکہ رب ذوالجلال ہماری روحوں کو ٹھنڈا کرے۔ تو سامعین حضرات، ہمیں یہ ملک پاکستان جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا، یہ عظیم نعمت ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے ان اسلاف کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں رب ذوالجلال ہمیں پکا مسلمان اور سچا پاکستانی بنائے۔ وآخر دعوانا